الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم ورمضان رواہ بخاری و مسلم. اللہ رب العزت نے اسلاموں کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر اس وقت زکوٰۃ کو فرض کیا جبکہ مسلمان کے پاس ساڑھے 52 تولہ چاندی ہو جائے اور 7.5 تولہ سونا ہو جائے تب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب کیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر اس وقت حج کو واجب فرمایا کہ جب انسان کے پاس اتنا مال و دولت ہو جائے کہ جب انسان حج کے لیے جائے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے جتنے اخراجات ان اخراجات کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ اور اپنے گھروں میں اتنا رقم دے کر کے جائے کہ ان کے سفر سے لوٹنے تک ان کے گھر والوں کے اوپر کوئی تندرستی نہ آ سکے. اس وقت اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر حج کو فرض کیا. لیکن جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر نماز کو فرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو نہیں کہا کہ مسلمان جب تمہارے پاس اتنا مال و دولت ہو جائے تمہارے پاس اتنے دھن دولت ہو جائے تب جا کے تمہارے اوپر کیا ہوگا نماز واجب ہوگی. لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا. اللہ رب العزت نے کہا کہ جب بندہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے تلقین کرو. جب وہی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس بچے کو نماز ترک کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اس بچوں کو مارو دھمکاؤ ڈانٹو نماز چھوڑنے کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دو. لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیاوی اخراجات اور دنیا کے کام و کاج میں غفلت ہو کر نماز سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں. مسلمانوں کی مسجدیں مسلمانوں کو آواز لگا کر پکار رہے ہیں. مسجدوں کی دیواریں مسجدوں کی صحنیں مسجد کے مینارے مسلمانوں کو آواز لگا کر کہتے ہیں اے مسلمانوں تم مجھے آباد کرو. اگر تم مجھے آباد نہیں کرو گے تو میں اس کالونی کے رہنے والے کو ہلاک و برباد کر دوں گا. اگر تم مسجد کو آباد نہیں کرو گے تو اس کالونی میں دوسرے مسلمانوں کو لا کر اس کالونی کو آباد کروں گا. اگر مسلمانوں اس کالونی کے رہنے والوں تم سوچ لو اگر تم نے اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے آخرت کو برباد کر دیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بین العبد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
सलाम ने फरमाया कि बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तरकुस सलाह, कि मुसलमानों और काफिरों के दरमियान अगर फर्क है तो सिर्फ नमाज का फर्क है। काफिर तो इसी से पहचाना जाता है कि काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। मुसलमानों को तो इस वजह से पहचाना जा रहा है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात अदा करते हैं, हज अदा करते हैं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज मुसलमानों का खस्ता हालत यह है कि मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को नमाज के लिए पुकारा जा रहा है। दिन में 5 वक्त में मस्जिदों की मुअज्जिन आजान देते हैं, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या कहते हैं? मुअज्जिन कहते हैं कि अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद क्या कहते हैं? मुअज्जिन सुबह सवेरे उठते हैं और कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और ये भी अल्फाज कहते हैं कि हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। लेकिन आज मुसलमान बहरे हो गए हैं, नमाजों का आजान की आवाज मुसलमानों के कानों में नहीं आती है। मुसलमान नमाज की आवाज को सुनकर बिस्तरे पर लेटे लेटे पड़े रहते हैं। मुसलमानों को ये पता नहीं है कि मुअज्जिन हमें दिन में 5 वक्त में नमाज के लिए पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और कहते हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर नमाज है। और कहते हैं कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन मुसलमान इससे गफलत बरसते हैं। मुसलमान नमाज से कोसों दूर भाग रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि नमाज पढ़े, लेकिन जब मुसलमानों की आवाज कानों में आजान की आवाज जाते हैं तो मुसलमान इधर उधर कतरा जाते हैं। मुसलमान गोया कि उन्होंने आजान की आवाज को अपने कानों से नहीं सुना। क्यों? सुनने के बावजूद इसलिए कतराते हैं कि अगर मैं नमाज के लिए जाऊंगा तो मेरे वक्त खराब हो जाएंगे, मेरे वक्त बर्बाद हो जाएंगे। अगर दिन में मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो मेरा तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग ही जाएगा। इसी वजह से मुसलमान नमाज से कोसों दूर भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि मुसलमान उस वक्त को किसी काम में लाएंगे, मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके कमाएंगे, हलाल व हराम का तहकीक नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करते हैं? कि अपने घरों को अमन व चैन से जिंदगी गुजारने के लिए दिया जाए। मुसलमानों का ये खस्ता हालत है कि अपने घर वालों को खुश करने के लिए ये तमाम सारी चीजें करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। लेकिन अल्लाह की के मुअज्जिन जब मुसलमानों को पुकारते हैं, दिन में 5 मरतबा आजान देकर पुकारते हैं कि मुसलमानों नमाज के लिए आओ, लेकिन मुसलमान नमाज की आवाज, अजान की आवाज को सुनकर इधर उधर कतरा जाते हैं। लेकिन मुसलमानों सुन लो, कान खोल के सुन लो, जिस घर वालों को तुम खुश करने के लिए नमाज को तर्क कर दिया, किस घर वाले को खुश करने के लिए तुम्हें आजान की आवाज कानों में आई, उसके बाद भी तुमने नमाज के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मैं अपने घर वाले को खुशहाल में रखूंगा। सुन लो मेरे मुसलमान भाइयों, जिस घर वालों को तुमने खुश करने के लिए हलाल व हराम का तहकीक नहीं किया, उसी घर वालों के सिलसिले में कुरान करीम कहता है यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनीह। ऐ मुसलमानों, जिसको तुम खुश करने के लिए नमाज को तर्क किया, जिस घर वालों को खुश करने के लिए नमाज को छोड़ा, वही घर वालों को जब कयामत के दिन वही घर वाला
تم سے دور بھاگنے لگے گا، تمہاری بیوی تم سے دور ہونے لگے گی، تمہاری اولاد تم سے کوسوں دور بھاگنے لگیں گے، اس وقت تمہارا میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت یہ تمہارا کوئی اولاد تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت کے بارے میں کہتا ہے جب قیامت قائم ہوگی، مسلمان اپنے اولاد کو کہیں گے کہ اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے نماز کو ترک کیا تھا، میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کانوں کی اذان کی آواز میری کانوں میں آتی تھی، اس کے بعد میں نے نماز کے لیے نہیں جاتا تھا۔ آج وہی اولاد کو اگر تم کہو گے کہ اے میرے بیٹے تم ہمارے ایک ہمارے گناہ کو لے لو، تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اے مسلمان بھائیو، اس وقت تمہارا کوئی اولاد، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہاری بیٹی، نہ تمہارا کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ اس دن تمہارا کوئی گناہ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن کریم صاف کھلے الفاظ پر کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ قیامت کے دن کوئی تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جس نبی کے خاطر ہم نے اس لباس کو یہ لباس ملی، جس نبی کے خاطر ہمیں یہ ٹوپی ملی، جس نبی کے خاطر ہمیں رزق ملتی ہے، جس نبی کے خاطر ہم آب و ہوا پی لیتے ہیں، جس نبی کے خاطر ہم پانی پیتے ہیں، جس نبی کے خاطر ہم ساری چیزوں سے اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس نبی کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، اس کے سنت کے مطابق نہیں زندگی گزارتے ہیں۔ نبی نے اپنی امتیوں کے لیے آخری وقت تک، آخری سانس تک اپنی امتیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت گرگرا کے حالت میں ہوتے ہیں، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کان لگا کر سنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے زبان سے یہ آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ لیکن آج ان کے امتیوں کا حال یہ ہے کہ ان کی امتیوں کا حال یہ ہے کہ ان کے امتی ان کے سنت کو اپناتے نہیں ہیں، ان کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ نبی نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو گے تو تمہارے تمام سے تمام مشکلات پریشانی دور ہو جائے گا، لیکن مسلمان آج ایک دوسروں سے شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، میں تو بہت زیادہ کماتا ہوں، کمانے کے باوجود بھی میرے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہم خوشحال زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں کہ اے علماء، اے مفتیان کرام، ہمارے لیے گھروں میں خیر و برکت کے لیے دعا کر دو، اے مسلمانوں کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الصبح یمنع الرزق، جب مسلمان بندہ صبح کے وقت فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ میرے فرشتے جاؤ اس سے رحمت کا رزق کو چھین لو، کیونکہ انہوں نے فجر میں اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، انہوں نے تمام چیزوں کے وسعت ہونے کے باوجود، تمام چیزوں کے مہیا ہونے کے باوجود انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ لیکن آج وہی مؤذن دن میں 5 مرتبہ اذان دیتے ہیں اور نماز کے لیے پکارتے ہیں، اس کے بعد بھی مسلمان نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ لیکن وہی شخص جب کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے کرتے وہ شخص رات کو سو جاتے ہیں، رات کے 12 بجے، 2 بجے، 1
بجے کے رات میں جب فون آتا ہے، اے فلاں شخص میں تمہارا ٹھیکیدار بول رہا ہوں، فلاں جگہ تم آ جاؤ، یہاں تمہیں کام مل جائے گا، تمہیں بہت ساری آمدنی ہو جائے گا، لیکن وہ نوجوان، وہ مسلمان شخص وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اگر نئی نویلی دلہن اگر بستر پر لیٹی رہتی ہے اس کو چھوڑ کر کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں، رات کو نہیں دیکھتا، دن کو نہیں دیکھتا، اس لیے کہ ہمیں روزی مل جائے گا، ہم روپیہ کما لیں گے، ہمارے پاس جائیداد ہو جائے گا، لیکن وہی مؤذن رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مسلمانوں کی کانوں میں آواز نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے، یقیناً آ رہی ہے، مسلمان نماز سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے پاس شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں اگر تم نماز پڑھتے رہو گے تمہارے پاس کوئی پریشانی نہیں آئے گی، نماز ایک ایسی تحفہ ہے کہ نماز سے تمام پریشانی مشکلات دور ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ خستہ حال ہے کہ مسلمان نماز کو ترک کر دیتے ہیں، مسلمان اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ ہم گھر والوں کو خوش کریں گے، ہم مال و جائیداد کمائیں گے، اس لیے خوش کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو اسی سلسلے اسی کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے مسلمانوں کس گھر والوں کے لیے، کس اولاد کے لیے، کس بیوی کے لیے، کس بچوں کے لیے، کس رشتہ دار کے لیے، کس اقرب کے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کیا نماز کو ترک کی، نماز کی پابندی نہیں کی، اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اے مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستو یہ سن لو، کان کھول کے سن لو، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مال و دولت، جائیداد، دکانیں، کوٹیاں، بنگلے، یہ تمام کے تمام ساری چیزیں تمہارے کیا ہے، اس دنیا کی زینت ہے، اس دنیا کی زینت ہے، آخرت میں یہ ساری چیزیں تمہاری کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر تم نے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے یہ چیز تمہاری کام آئے گی۔ آج مسلمانوں کا خستہ حالت یہ ہے کہ مسلمان نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کس وجہ سے پہنچاتے ہیں سن لو، کفار مشرکین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمنے سامنے ہو کر تکلیف پہنچایا کرتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کا خستہ حالت یہ ہے کہ نبی کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود بھی نبی کو تکلیف پہنچاتے، کیسے پہنچاتے؟ اس بات کو پہلے سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے پاس ہفتے میں 2 فرشتے بھیجتے ہیں، ایک فرشتہ جمعرات کے دن اور دوسرا فرشتہ پیر کے دن آتے ہیں، یہ دونوں فرشتہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اس سے نیک اعمال اور بد اعمال لے کے نبی کے روزہ مبارک تک پہنچتے ہیں۔ جب نیک اعمال نبی کے روزہ مبارک تک پہنچے گا تو نبی خوش ہو جائیں گے کیونکہ دیکھو یہ میری امتی ہے، لیکن جب فرشتہ اسی کے امتیوں کا نامہ بد کو لے کر نبی کے روزہ مبارک تک پہنچیں گے تو نبی کو ضرور یقیناً نبی کو تکلیف ہوگی۔ تو سن لو میرے مسلمان بھائیوں دوستو، ہم میں اور کفار مشرکین میں کیا فرق رہ گیا؟ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن نبیوں کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہو، نبی کے سنت کو اپناتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ کیا ہم مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، مسلمان چوری نہیں کریں گے، مسلمان حرام کمائی نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ قرآن کریم اس کے بارے میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر مسلمان سچے دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو ان مسلمانوں کو کیا کہتا ہے قرآن کریم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ مسلمانوں کو اگر مسلمان خوش دلی کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو کیا کہتا ہے
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایسے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام خرابی سے، تمام برائیوں سے ان کو روک لیں گے۔